بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. الیکشن سے پہلے ایک اور بڑی سزا، جی ہاں، عمران خان صاحب کے لیے تیار ہو رہی ہے. گراؤنڈ تیار ہے، بس آنے والی ہے. انتظار کریں. آج کل تو یوں اوپر نیچے دھڑا دھڑ سزائیں آ رہی ہیں، اور سزا تو ویسے وہ بھی بڑی شرمناک ہے. وہ عدت کی مدت، ایک ایسا کیس جو میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں واحد کیس ہے جس میں کسی شخص کو ایسی سزا ملی. لیکن اس میں اصل کہانی کیا ہے، وہ کیس کیسے ہے، اس پہ کیا میرٹس ہیں، پروسیجر پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ تو ساری الگ باتیں ہیں نا. لیکن اصل کہانی، اس کا اصل لیسن کیا ہے عمران خان صاحب کے لیے اور باقی سب کے لیے بھی. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ الیکشن کیمپین زوروں پہ چل رہی ہے. خوب گہما گہمی ہے، جلسے ہو رہے ہیں، ریلیز ہو رہی ہیں. بس ایک عمران خان اور ان کی پارٹی جیلوں میں ہے، عدت کی مدت کے نکاح وہ فیس کر رہے ہیں، کیس فیس کر رہے ہیں، اور سزائیں ہو رہی ہیں، اور اس پہ ایکسپلینیشنیں ہو رہی ہیں. گوہر صاحب بس اسی پہ لگا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوا، ہم تو کورٹ میں جا رہے ہیں. دوسری طرف تمام پارٹیاں اپنی اپنی کیمپین کر رہی ہیں. وہ ٹی ایل پی کے لوگ اپنے نعرے لگا رہے ہیں، تو جماعت اسلامی کی بھی کیمپین بھرپور طریقے سے چل رہی ہے. میڈیا پر بھی نظر آ رہے ہیں، گراؤنڈ پر بھی نظر آ رہے ہیں، اور بہت سارے ان کے امیدوار ہیں. اچھا، ٹریڈیشنلی جماعت اسلامی ہمیشہ بھرپور پارٹیسپیشن کرتی ہے الیکشن میں. بہت سے لوگوں کو ان کے پوائنٹ آف ویو سے اختلاف ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ پراپر اس طرح سے اسٹرینتھ نہیں حاصل کر پاتے، ووٹس حاصل کر پاتے جس سے وہ حکومت بنا سکیں. اس کا مطلب لوگ ان سے ایگری نہیں کرتے، شاید یہ بات ہے. دوسری طرف باقی جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور آئی پی پی، اپنے اپنے جلسے کر رہے ہیں. نون لیگ تو اب پراپر فارم میں آ چکی ہے. گجرانوالہ میں انہوں نے جلسہ کیا. نواز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا ہے، اور نواز شریف صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ہم پاکستان کی روشنیاں واپس لائیں گے. وہ پاکستان کی روشنیاں کیسے واپس لائیں گے، اس کے لیے انہوں نے ایک لمبا چوڑا اپنا مینیفیسٹو جو ہے وہ ہمیں دیا ہے، سب کے سامنے ہے ہمارے پاس. اس میں بہت سے وعدے ہیں، اس میں 1 کروڑ نوکریاں بھی ہیں، اس میں گھر بنانے کا نہیں انہوں نے کہا. اچھا، لیکن دیگر حوالے سے، معاشی حوالے سے خاص طور پہ خاصے پلان ہیں. مریم نواز صاحبہ بھی ان کے ساتھ ہی تھیں. انہوں نے تو کلیم کر دیا کہ گجرانوالہ کی تمام 20 نشستیں جو ہیں وہ نون لیگ ہی جیتے گی. تو یہ چند دن کی بات ہے. اب تو 8 فروری کا دن آیا کھڑا ہے، اور ہم سب کا ہی سامنے ہوگا. ہم سب نے ووٹ بھی ڈالنا ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی اپنی پسند کی پارٹی کو ووٹ ڈالیں. ہاں، اس میں میری خواہش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کا مینیفیسٹو دیکھیں، ہم ان کے معاشی پلان دیکھیں، کیونکہ معیشت کے بغیر یہ ملک نہیں چلنا. کوئی بھی ملک نہیں چل سکتا. صرف معیشت وہ واحد فیکٹر ہے جو کسی ملک کو آگے لے کے جس نے جانا ہے. رول آف لا اور ساری چیزیں ہیں، لیکن معیشت کے بغیر کچھ بھی پاسبل نہیں ہے. وہ ساری چیزیں معیشت کے بغیر پاسبل نہیں ہیں. تو معیشت کے لیے کون کیا کام کرے گا، کیسے کرے گا، ہر پارٹی کے اپنے اپنے پلانز ہیں. دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری بھی وہ خوب گرج برس رہے ہیں، بلکہ وہ تو براہ راست صرف میاں نواز شریف صاحب پر ہی برس رہے ہیں. اور اب بھی انہوں نے یہی کہا آج بھی جلسوں میں کہ نواز شریف صاحب کو اس ملک کی فکر نہیں ہے، انہیں صرف اپنی کرسی کی فکر ہے. اچھا، یہ سیاسی بیانات اپنی جگہ. بلاول بھٹو زرداری نے اپنے مینیفیسٹو کو جس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں اور جس طرح سے وہ انٹرویوز دے رہے ہیں، وہ بڑا امپریسو ان کا سٹائل ہے. مثلا ٹی سی ایم کو بھی جو انہوں نے ان کا پوڈ کاسٹ میں نے دیکھا، اس میں بڑا کانفیڈنٹلی بہت اچھے طریقے سے انہوں نے مختلف ایشوز پر بات کی ہے. اچھا، ایک ہوتا ہے نا صرف پولیٹیکل کہ ہم آ جائیں گے، ہم حکومت بنائیں گے، ہم بس سب کو اڑا دیں گے، ہم اکیلے جیت جائیں گے، اس طرح کی باتیں نہیں تھی. بڑا ٹیکنیکلی اور بڑا پازیٹیو طریقے سے ملک کے مسائل، انٹرنیشنل افیئرس کے حوالے سے بات چیت، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ایک بڑا اہم ایشو ہے اس کے حوالے سے بات چیت، اور انہیں وہ ان ڈیپتھ اس کی سمجھ بھی ہے. جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے. تو گڈ انف. اسی طرح دیگر پارٹیز بھی، جیسے میں نے بتایا کہ نون لیگ نے اپنا بڑا ڈیٹیل سے مینیفیسٹو بنایا ہے. اگرچہ ان کے رہنما جو ہیں وہ جلسوں میں اس کو اس طرح سے ڈیٹیل سے پیش نہیں کر رہے، یا انٹرویوز میں اس طرح سے پیش نہیں کر رہے جس طرح سے اسے کیا جانا چاہیے. آئی ڈونٹ نو ان کی کیا اسٹریٹجی ہے. بہرحال وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے. کانفیڈنٹ جو نہیں ہیں یا جو کنفیوز ہیں وہ صرف ایک ہی پارٹی ہے، اور وہ ہے پی ٹی آئی. اچھا، ہر جماعت کو، ایون آئی پی پی آپ دیکھیں کہ تھوڑے سے ان کے ممبرز ہیں، بٹ ان کی امیدیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. وہ اگرچہ
پوسٹ الیکشن سینیریو پہ زیادہ ان کی نظر ہے. ان کا خیال ہے کہ وہ اپنے جتنے امیدوار ہیں ان میں سے ایک ریزنیبل نمبر ان کا وہ لوگ جیت جائیں گے, اور اس کے بعد آزاد امیدوار جو ہیں, جو انہیں لگتا ہے کہ بالکل آزاد ہیں, وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ اپنی اپنی خواہش ہے, پیپلز پارٹی کی بھی یہی خواہش ہے کہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے, اور ڈیفینیٹلی نون لیگ بھی یہی کوشش کرے گی. بٹ یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں 8 فروری کو رات 8-9 بجے کے بعد جب ریزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے, بلکہ یوں کہ 9 فروری کو جب ریزلٹس آ چکے ہوں گے تب یہ صورتحال واضح ہونی شروع ہوگی کہ آزاد امیدوار یا گروپس جو ہیں وہ کس کی طرف جا رہے ہیں. وہ ظاہر ہوا کا رخ دیکھ کر اگر کوئی ایک پارٹی سمپل میجورٹی حاصل کر لیتی ہے تو ڈیفینیٹلی آزاد اور چھوٹے چھوٹے گروپس کو نظر آ رہا ہوگا یہ بینیفٹ کہ وہ ان کے ساتھ مل جائے. تو یہ صورتحال ہوگی. لیکن پی ٹی آئی شدید مایوسی کا شکار ہے, کیس پر کیس, سزا پر سزا. امیدوار تو اب سین سے ہی غائب ہے نا, امیدواروں کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا. جب لیڈرز کا ہر روز ایک کیس آ جاتا ہے, وہ سائفر سے شروع ہوا تھا, پھر توشہ خانہ, اور آج تو وہ انتہائی ایک شرمناک کیس تھا. مجھے تو سوچ کر عجیب لگتا ہے کہ کل اگر وہ جو کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی تھی اگر وہ براہ راست دکھائی جاتی تو کیا ہم اس پہ 18 وہ جو ہوتا ہے نا کراس کر کے کہ بلو 18 والے نہ دیکھے, اس طرح سے ہونا تھا. مطلب کیا گند وہ مچا ہوا تھا جو وہ خاور مانیکا صاحب بتا رہے تھے, اور جس طرح سے عمران خان صاحب ان سے جھگڑ رہے تھے, اور جیسے بشرا بی اس میں انٹروین کر رہی تھیں, انٹرپٹ کر رہی تھی, اور جس طرح سے ان کی بہنیں عمران خان صاحب کی اس میں حصہ لے رہی تھیں بحث میں, اور پھر ایک دوسرے سے گالم گلوچ اور گندے لوگ ڈکلیئر کرنا اور گندی نسل اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں جو ہوتی رہی, اور پھر وہ میسیجز جو دکھا رہے تھے جج صاحب کو, پتہ ایک عجیب گند, بس صرف یہ سمجھ لیں کہ گند مچا ہوا تھا. اچھا وہ کیس کیا ہے, وہ ایک ایسا کیس ہے جو پہلی دفعہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا عجیب ہی کیس آیا. لیکن اس میں آپ 2-3 اہم بڑی چیزیں دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو ریاست مدینہ بنانے چلے تھے, اور بشرا بی بی جو روحانیات کی ماہر ہیں, اور وہ روحانیات کی یونیورسٹی اور وہ دوسرے انسٹیٹیوٹس, روحانیت کے انسٹیٹیوٹس گورنمنٹ کالج میں اور مختلف جگہوں پہ بنانے میں ان کا کردار, اور درباروں پہ اور جس طرح سے ان کی پریزنس ہوتی تھی یا ان کی حاضری ہوتی تھی یوں کہہ لیں, تو وہ ساری چیزیں ایک طرف, اور عمران خان صاحب بھی جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ پچھلے کچھ عرصے سے روحانیت کی طرف چل پڑے ہیں اور انہیں مذہب کا پتہ چل گیا ہے, ان لوگوں کو نکاح کا اور اس کی تاریخوں کا اور اس کی مدت کا اور عدت کا نہیں پتہ تھا. آپ سوچیں وہ لوگ جو ریاست مدینہ بنانے چلے تھے, انہیں اپنی زندگی کی ابتدا کرنے کا جو بیسک وہ سٹیپ تھا, مطلب وہ ریلیجن کے مطابق اس کا نہیں پتہ تھا. تو آپ سوچیں وہ باقی ہم سب کے لیے کس قسم کی ریاست مدینہ بنا سکتے تھے. مطلب کتنا خوبصورت سلوگن ہے. جب ریاست مدینہ کی بات آتی ہے تو مسلمانوں کے نا دل میں لگتی ہے جا کے, انہیں فیل ہوتا ہے کہ کچھ یار جو بھی کر رہا ہے جیسے بھی ہے یار یہ بات بڑی خوبصورت ہے. اچھا بہت سے لوگ جب اس کی تعریف کرتے تھے تو میں سمپلی یہی سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی سادگی, ان کی سمپلسٹی, ان کی انوسینس, اور ان کی دین اور اللہ کے نبی اور اللہ کے احکامات سے لگاؤ اور محبت ہے سمپلی, اور کچھ بھی نہیں. مطلب دکھاوا, وہ ہم جھوٹ بولنا چاہیں, نیگیٹو سائڈ پہ لے جانا چاہیں, جو مرضی کہہ لیں, لیکن اگر پازیٹیو سائڈ پہ دیکھیں تو یار اپیل کرتی ہے نا چیز. مطلب آپ جیسے بھی ہم گناہ گار ہوں جو بھی ہوں, آپ دیکھیں جب اذان کا وقت آتا ہے, جب کہیں نماز ہو رہی ہوتی ہے, جب کہیں عبادت کا منظر ہوتا ہے, جب کوئی عبادت کا منظر ہمارے سامنے آ جاتا ہے, مطلب بہت ساری چیزوں میں وہ ہم سب لوگ وہ ایک خاص عزت, احترام, لگاؤ, اٹیچمنٹ وہ محسوس ہوتی ہے, نظر آتی ہے. تو ریاست مدینہ کا بھی خواب, ریاست مدینہ کا نعرہ بالکل ہی ایسے تھا کہ وہ لگتا تھا کہ یار بات کیسی زبردست کر رہا ہے. لیکن حد یہ ہے کہ اس شخص کو اپنی زندگی کا بیسک ابتدائی سٹیپ جو شروع کرنا تھا اس کے بارے میں نہیں پتا تھا, اور پھر اس پہ جھوٹ پر جھوٹ کہ جناب ہم نے 1 جنوری کو کیا تھا یا 18 فروری کو کیا تھا. 1 جنوری والے کے وہ ڈاکومنٹس پروف موجود ہے. پھر انہوں نے کہا نہیں جی 18 کو ہوا تھا. پھر اب کہہ دیا نہیں جی 18 کو تو وہ ہم نے دعا کرانی تھی. اچھا جی وہ کوئی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے چیزوں کی. وہ اچھا وہ بالکل الگ بات ہے کہ یہ کیس بننا چاہیے تھا یا نہیں بننا چاہیے تھا. وہ ان کی طرف سے بے شرمائی جو ہے نا اس کی ہے خاور مانیکا صاحب کی, وہ بھی ایک حد درجہ مطلب میں کیا کہوں بس گھٹیا ہی حرکت ہے ان کی طرف سے بھی. مطلب وہ جتنا بھی آپ اس کے کہہ لیں,
کیونکہ وہ سارے بینیفٹس لیتے رہے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کے، بشرا بی بی کا عمران خان کی اہلیہ بن جانے کو کیش کراتے رہے ہیں، اس کا بینیفٹ لیتے رہے ہیں، اور سب کو پتہ ہے، یہ باتیں اوپن ہے۔ اور اب جب عمران خان صاحب اقتدار میں نہیں رہے بلکہ جیل میں تھے، تو اب وہ کیس لے کر آ گئے ہیں۔ اب انہیں لگتا ہے کہ میرا گھر اجڑ گیا تھا، جبکہ پہلے انٹرویوز دیتے تھے کہ وہ تو بڑی نیک اور پاک باز ہیں، میری والدہ بڑی شکایتیں کرتی تھی، مجھے میرا ملازم جو ہے 2 سال سے بتا رہا تھا، تو 2 سال سے بتا رہا تھا، تو آپ ان دنوں میں جب ان کی شادی ہوئی تب آپ کہتے پھرتے تھے کہ وہ تو بڑی نیک اور پاک باز خاتون ہے۔ تو یہ انتہائی، مطلب میں سمپل سے لفظوں میں کہوں نا تو یہ گھٹیا کردار ہے سارے۔ اچھا، خان صاحب کا ایک تو یہ ہو گیا نا، جو روحانیت کا، اپنے آپ کو مذہب کے حوالے سے پیش کرنا اور وہ بنانا، ریاست مدینہ کا خواب دکھانا، ایک ان کا یہ اسپیکٹ تھا۔ دوسرا آپ دیکھ لیں کہ ان کا یہ تھا کہ میں تو صادق اور امین ہوں، یہ سارے چور ہیں، ڈاکو ہیں، میں ایماندار ہوں۔ وہ توشہ خانہ چوری کا کیس بن گیا اور اس میں سزا ہو گئی۔ اچھا، سزا یہ والا پرٹیکولر کیس میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا اوپر نیچے پروسیجر ہو، دوبارہ اگر ہو گیا وہ پورا پروسیجر کر کے بھی انہیں سزا ہی ملنی ہے، بچنا نہیں ہے، وہ ثابت شدہ چوری ہے۔ ابھی تو 190 ملین پاؤنڈ والی ایک اس سے بھی بڑی چوری آنی ہے، 1 کیس۔ اور فراڈ یہ کہ باہر کی دنیا سے، پاکستان سے باہر سے پہلی دفعہ پاکستان کے پیسے واپس آئے تھے پکڑے جانے پہ، ہو گیا۔ تو ایک اخلاقیات، ریاست مدینہ والا خواب دکھانے والے پہ جھوٹ ثابت ہو گیا، دوسرا اپنے آپ کو ایماندار کہنا اور باقی سب کو چور کہنا، خود چور ثابت ہو گئے، اور تیسرا وہ جو سب میر جعفر اور میر صادق تھے اور عمران خان صاحب اکیلے محب وطن تھے، تو وہ سائفر کیس میں حب الوطنی بھی مشکوک ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ ٹوٹل ان کا کچا چھٹا ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور جو میں کہہ رہا تھا کہ سزا تیار ہے، اگلا کیس جو ہے وہ 9 مئی والا ہے۔ پنجاب حکومت کے محکمہ داخلہ نے اپنی رپورٹ جمع کرا دی ہے، جس کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا گیا، اور اس کے مطابق یہ ایک پلانڈ حملہ تھا۔ 9 مئی کا جو حملہ تھا وہ سارا پلان کر کے تھا، ریاست پہ جو کارکنوں نے حملہ کیا وہ تحریک طالبان پاکستان کی طرح کا تھا، اور اس کی سب کی پلاننگ ہوئی تھی۔ اور پھر انہوں نے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ یہ منصوبہ بندی پہلے سے کی ہوئی تھی، GHQ کی بلڈنگ، کور کمانڈرز کا گھر، کور ہیڈ کوارٹر، ISI کے دفاتر، دیگر تنصیبات، شہداء کی یادگاریں، یہ سب جو حملے کیے باقاعدہ پلان کے تحت کیے انہوں نے۔ یہ رپورٹ اب اس میں جمع ہو گئی ہے، تو خان صاحب ایک اور سزا تیار ہے۔ اچھا، بعد میں جب اس سے سینئر وہ بڑی عدالتوں میں جائیں گے، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، جہاں یہ سبھی کیسز میں کچھ جگہوں پہ انہیں کچھ تھوڑا بہت ریلیف بھی مل سکتا ہے، لیکن آئی ایم شیور وہ ریلیف اسی حد تک ہوگا کہ اچھا جی یہاں یہ چیز پروسیجر پورا نہیں ہوا تھا، یہ کرتے ہیں، وہ سب کچھ کر کے بھی یہی کچھ ہونا ہے۔ لیسن یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو چور ڈاکو کہہ کے چند لوگوں کے سر پہ بیٹھ کے، کندھوں پر بیٹھ کے چلیں، باقی سب کو کے خلاف پروپیگنڈا کر کے، سوشل میڈیا استعمال کر کے، سارے میڈیا کی بازو مروڑ کے، بلکہ گردن مروڑ کے زبردستی سوار تو ہو گئے ہیں، چل نہیں سکتے ہیں۔ آپ کو سیاست کرنی چاہیے سیاسی انداز میں، ہاں جو سیاستدانوں میں خرابیاں ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، لیکن اپنا کیریکٹر تھوڑا سا ٹھیک کر لیں۔ خود میں وہ اگر خرابیاں نہیں ہیں تو پھر دوسروں پہ الزام لگائیں، مطلب جب دوسروں پہ الزام لگا رہے ہیں، جب دوسروں کی چوری کا بتا رہے ہیں، تو خود تو کم از کم ان سے باز آ جائیں، لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کریں۔ یہ سارے فراڈ نعرے جو ہے نا، شعور دیا، وہ کون سا شعور کہ آج چوری، ڈاکے، جھوٹ، فراڈ کو حمایت کرنا، یہ شعور ہے؟ یہ شعور نہیں ہے۔ شعور یہ دیں کہ حکومت کا کام لوگوں کی خدمت کرنا ہے، حکومت کا کام اپنے وہ اثاثوں کو ڈھیروں کئی گنا بڑھا لینا، یہ حکومت نہیں ہے کمال، یہ تو چوری ڈاکہ ہو گیا نا، یہ وہی ہے جو باقی سب پہ الزام لگاتے تھے۔ اور عمران خان صاحب کے بھی جس طرح سے اثاثے یوں آسمان کی طرف گئے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ عوام کے لیے، عوام کی خدمت کریں، عوام کی بھلائی کے منصوبے بنائیں، انہیں پورا کر کے دکھائیں، کام کر کے دکھائیں، یہ چیزیں سیٹ کر لیں۔ لوگوں کو تو حکومت چاہیے، لوگوں کو تو ٹرسٹ ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز پہ، انہیں کسی نے تو حکومت کرنی ہے، تو آپ کر کے دکھائیں، جو بھی پارٹی کرے گی لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ یہ پروپیگنڈا والا شارٹ ٹائم ہے، لانگ ٹرم نہیں چل سکتا، تو جو پرفارم کرے گا وہ جیتے گا، وہ آگے چلے گا، اور اسی صورت میں یہ ملک بھی ترقی کرے گا، اور ہم لوگ ایک خوشحال اور پرامن اور پرسکون معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل ہوں گے۔ شکریہ۔